علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا محل الحافظات پشاور شان ورثت جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 25 سورہ یوسف آیت نمبر 105 ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنی ہیں نشانیاں آسمانوں میں والارض اور زمین میں یمرون علیہا کہ جن پر گزر رہتا ہے ان کا وہم عنہا معرضون اور ان پر دھیان نہیں کرتے وما یؤمن اکثرهم باللہ اور وہ ایمان نہیں لاتے بہت سے لوگ اللہ پر الا مگر وہم مشرکون مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ افآمنوا ان تأتیہم کیا امن میں ہو گئے ان تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس غاشیۃ کوئی آفت من عذاب اللہ کے عذاب کی او تأتیہم الساعہ یا آ پہنچے قیامت بغتتاً اچانک وہم لا یشعرون اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ قل کہہ دیں ہذہ سبیلی یہ میری راہ ہے ادعو الی اللہ بلاتا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرۃ انا اور علی بصیرۃ سمجھ بوجھ کر انا ومن اتبعنی اور جو میرے ساتھ ہیں وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے وما انا من المشرکین اور میں نہیں شریک بنانے والوں میں وما ارسلنا من قبلک اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے الا مگر رجالاً وہ سب مرد ہی تھے نوحی کہ ہم وہی بیچتے تھے الیہم ان کی طرف من اہل القری ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے افلم یسیروا فی الارض کیا وہ نہیں پھرے زمین میں فینظروا کہ دیکھ لے کیف کان عاقبۃ الذین کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے ولدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیر یہ بہتر ہے للذین ان لوگوں سے اتقوا جو پرہیز کرتے ہیں افلا تعقلون کیا آپ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل کہ جب نا امید ہونے لگے رسول وظنوا اور خیال کرنے لگے قد کذبوا جاءہم کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا پہنچی ان کو نصرنا ہماری مدد فنجی من نشاء پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا ولا يرد بأسنا اور پھرتا نہیں ہمارا عذاب عن القوم المجرمین گناہگار قوم سے لقد کان فی قصصہم البتہ ان کے احوال عبرۃ لأولی الابصار اس میں عبرت ہے لأولی الالباب عقل والوں کے لیے ما کان حدیثاً کچھ بنائی ہوئی بات یفترا نہیں ولیکن تصدیق الذی لیکن موافق ہے الذی اس کلام کے بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے وتفصیل کل بیان اور بیان ہر چیز کا وہدن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ صرف یہی نہیں کہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت ضد اور ہٹ درمی سے نہیں سنتے بلکہ ان کا تو یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی جو کلی نشانیاں آسمان اور زمین میں ہر وقت سامنے رہتے ہیں ان پر بھی یہ غفلت سے گزر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، ذرا دھیان نہیں دیتے کہ یہ کس کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی خدائی اور حکمت اور قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے اور ان کی الٹی ہوئی یا برباد کی ہوئی بستیاں ان کی نظروں سے گزرتی ہیں مگر ان سے بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتی۔ یہ بیان تو ایسے لوگوں کا تھا جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت اور قدرت ہی کے قائل نہیں تھے۔ آگے ان کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے تو قائل ہیں مگر اس کی خدائی میں دوسری چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون یعنی ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو وہ بھی شرک کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو سراسر ظلم اور جہل ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہے جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے۔
صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ریا شرک اصغر ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی منت اور نیاز ماننا یہ بھی بالاتفاق فقہاء اس میں داخل ہے۔ اس کے بعد ان کی غفلت اور جہالت پر اظہار افسوس اور تعجب ہے کہ یہ لوگ اپنے انکار اور سرکشی کے باوجود اس بات سے کیسے بے فکر ہو گئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حادثہ عذاب کا آ جائے یا دفتن ان پر قیامت آ جائے اور وہ اس کے لیے تیار نہ ہو۔ آگے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم مانو یا نہ مانو، میرا تو یہی طریقہ اور مسلک ہے کہ لوگوں کو یقین کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میرا اتباع کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری یہ دعوت کسی سرسری نظر پر مبنی نہیں بلکہ پوری بصیرت اور عقل اور حکمت کا ثمرہ ہے۔ اس دعوت اور بصیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین اور پیرووں کو بھی شامل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو علوم رسالت کے خزانے اور اللہ تعالیٰ کی سپاہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس تمام امت کے بہترین افراد ہیں جن کے دل پاک اور ان کا علم گہرا ہے۔ تکلف کا ان میں نام نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کی صحبت اور خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تم انہی کے اخلاق اور عادات اور طریقوں کو سیکھو کیونکہ وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ من اتبعنی عام ہو ہر اس شخص کے لیے جو قیامت تک دعوت رسول کو امت تک پہنچانے کی خدمت میں مشغول ہو۔ قلبی اور ابن زید نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کریں اس پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں میں پھیلائیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین یعنی شرک سے پاک ہے اور اللہ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اوپر چونکہ یہ ذکر آیا تھا کہ اکثر لوگ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک جلی یا خفی ملا دیتے ہیں۔ شرک جلی مطلب ظاہری طور پر شرک کرتے ہیں، یا خفی جو چھپکے شرک کرتے ہیں۔ اس لیے شرک سے اپنے بالکل برات کا اعلان فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اپنا بندہ بناؤں بلکہ میں خود بھی اللہ کا بندہ ہوں اور لوگوں کو بھی اس کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ البتہ بحیثیت داعی مجھ پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس پر جو مشرکین مکہ یہ شبہ پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور قاصد تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے، اس کا جواب اگلی آیت میں اس طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ یعنی ان کا یہ خیال یہ بے بنیاد اور لغو ہے کہ اللہ کا رسول اور پیغمبر فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ معاملہ برعکس ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ کا رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ البتہ عام انسانوں سے اس کو یہ امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ اس کی طرف براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغام آتا ہے اور وہ کسی کی سعی اور عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کام کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں، اور یہ انتخاب ایسی خاص صفات کمال کی بنا پر ہوتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ آگے ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف داعی اور رسول کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کو پچھلی قوموں کے حالات کا مشاہدہ ہو کہ رسولوں کے انکار نے ان کو کس انجام بد میں مبتلا کیا، مگر یہ لوگ دنیا کی ظاہری زینت اور راحت میں مست ہو کر آخرت کو بلا بیٹھے ہیں، حالانکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ دنیا کی چند روزہ راحت کو آخرت کی دائمی اور مکمل نعمتوں اور راحتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ آگے فرمایا حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ پچھلے آیتوں میں تو انبیاء کے بیچنے اور دعوت حق دینے کا ذکر اور انبیاء کے متعلق کچھ شبہات کا جواب دیا گیا۔ آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس پر تنبیہ ہے
کہ یہ لوگ انبیاء کی مخالفت کے انجام بد پر نظر نہیں کرتے۔ اگر یہ ذرا بھی غور کرے اور اپنے گرد و پیش کے شہروں اور مقامات کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بد اس دنیا میں بھی کس قدر سخت ہوا۔ قوم لوط کی بستی الٹ دی گئی، قوم عاد اور سمود کو طرح طرح کے عذابوں سے نیست و نابود کر دیا گیا، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ دوسری آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ دنیا کی تکلیف اور راحت تو بہرحال چند روزہ ہے، اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے جہاں کا قیام دائمی اور رنج یا راحت بھی دائمی ہو، اور فرما دیا کہ آخرت کی درستی تقوی پر موقوف ہے جس کے تمام احکام شرعیہ کی پابندی کرنا ہے۔ اس آیت میں پچھلے رسولوں اور اس کی امتوں کے حالات سے موجودہ لوگوں کو متنبع کرنا تھا، اس لیے اگلی آیت میں ان کے ایک شبے کو دور کیا گیا، وہ یہ کہ اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب الہی سے ڈرانے کا ذکر عرصے سے سن رہے تھے اور کوئی عذاب آتا نظر نہیں تھا۔ اس سے ان کی ہمتیں بڑھ رہی تھیں کہ کوئی عذاب آتا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، اس لیے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنی حکمت اور رحمت سے اکثر اوقات مجرم قوموں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور یہ مہلت بعض اوقات بڑی طویل بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سرکشوں کی جرت بڑھ جاتی ہے اور پیغمبروں کو پریشانی پیش آ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، یعنی پچھلی امتوں کے نافرمانوں کو بڑی بڑی مہلتیں دی گئیں، یہاں تک کہ مدت دراز تک ان پر عذاب نہ آنے سے پیغمبر یہ خیال کر کے مایوس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی وعدہ عذاب کا جو وقت ہم نے اپنے انداز سے اپنے ذہنوں میں مقرر کر رکھا تھا، اس وقت میں کفار پر عذاب نہیں آئے گا اور حق کا غلبہ ظاہر نہیں ہوگا، اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ وعدہ الہیہ کا اپنے انداز سے وقت مقرر کرنے میں ہماری عقل نے یا ہماری سمجھ نے غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی معین وقت بتایا نہیں تھا، ہم نے مخصوص قرائن سے ایک مدت متعین کر لی تھی۔ اسی مایوسی کی حالت میں ان کو ہماری مدد پہنچی، وہ یہ کہ وعدے کے مطابق کفار پر عذاب آیا، پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا ان کو بچا لیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے مومنین کو بچا لیا گیا اور کفار ہلاک ہو گئے، کیونکہ ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا بلکہ ضرور آ کر رہتا ہے۔ اس لیے کفار مکہ کو چاہیے کہ عذاب میں دیر ہونے سے دھوکے میں نہ رہیں۔ اس آیت میں لفظ کذبو یہ مشہور قرات کے مطابق پڑھا گیا، اور اس کی جو تفسیر ہم نے اختیار کی ہے وہ سب سے زیادہ بے غبار ہے کہ لفظ کذبو کا حاصل اپنے خیال کا غلط ہونا ہے، جو ایک قسم کی اجتہادی غلطی ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے کوئی ایسی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ البتہ انبیاء اور دوسرے مجتہدین میں یہ فرق ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جب کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتے بلکہ ان کو باخبر کر کے حقیقت کھول دیتے ہیں، اور دوسرے مجتہدین کا یہ مقام نہیں ہے۔ اسی طرح آیت مذکورہ میں قد کذبوا کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کفار پر عذاب آنے میں دیر ہوئی، اور جو وقت اندازے سے انبیاء نے اپنے ذہن میں مقرر کیا تھا اس وقت عذاب نہیں آیا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم نے وقت متعین کرنے میں غلطی کی ہے۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، اور علامہ طیبی نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، اور بعض قرأتوں میں لفظ زال کی تشدید کے ساتھ قد کذبوا بھی آیا ہے جو مصدر تکذیب سے مشتق ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ انبیاء نے جو اندازے سے وقت عذاب مقرر کر دیا تھا اس وقت پر عذاب نہ آنے سے ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری تکذیب نہ کرنے لگے کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور منکروں پر عذاب آ پڑا اور مومنین کو ان سے نجات ملی، اس طرح ان کا غلبہ ظاہر ہو گیا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یعنی ان حضرات کے قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس سے مراد تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے جو قرآن میں مذکور ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اس صورت میں بیان ہوا وہ بھی، کیونکہ اس واقعے میں یہ بات پوری طرح روشن ہو کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کی کس طرح سے مدد اور نصرت ہوتی ہے کہ کنویں سے نکال کر ایک تخت سلطنت پر اور بدنامی سے نکال کر نیکنامی کی انتہا پر پہنچا دیے جاتے ہیں، اور مکر و فریب کرنے والوں کا انجام ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔
ما کان حدیث یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یعنی نہیں ہے یہ قصہ کوئی گڑی ہوئی بات، اپنے آپ سے بنائی ہوئی بات، بلکہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے یوسف علیہ السلام کے قصے سے کوئی خالی نہیں ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یؤمنون، یعنی یہ قرآن تفصیل ہے ہر چیز کی، مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر اس چیز کی تفصیل موجود ہے جس کی دین میں انسان کو ضرورت ہے۔ عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرات، حکومت، سیاست وغیرہ انسانی زندگی کے ہر انفرادی یا اجتماعی حال سے متعلق احکام اور ہدایت اس میں موجود ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس میں ایمان لانے والوں کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ اس کا نفع اور فائدہ ایمان والوں ہی کو پہنچ سکتا ہے۔ کافروں کے لیے بھی اگرچہ قرآن رحمت اور ہدایت ہے، مگر ان کو اپنی بدعملی اور نافرمانی کے سبب یہ رحمت اور ہدایت ان کے لیے وبال بن گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز طالبان، سورہ یوسف وہ ختم ہوا، اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے آپ لوگ یاد کریں اور اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں اور آگے سورہ رعد کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔